بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک تو پورا کر لیا ہوگا. ہم نے سوال دیا تھا ہوم ورک میں، ٹھیک ہے؟ تو 4 سوال تک ہمارے ہو گئے ہیں اب تک. آج ہم پہلے آگے کا سبق جو ہمارا باقی رہ گیا ہے اسے مکمل کریں گے اور پھر ہم باقی رہ جانے والا کام کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو ہم نے جو آخری لائن پڑھی تھی وہ تھی: آپ کی کوششوں کی بدولت صوبہ سرحد کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. کس کی کوششوں کی بدولت؟ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی، جو کہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں، جس کے اب تک ہم 2 لیکچر مکمل کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ یہ ہمارا تیسرا لیکچر اور اس کے ساتھ یہ سبق مکمل ہو جائے گا. بر صغیر کی تقسیم کے بعد لاکھوں مسلمانوں کو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آنا پڑا. ہجرت کر کے آنے والے اپنا سب کچھ ہندوستان چھوڑ آئے تھے. اس موقع پر بھی آپ نے مہاجرین کے لیے زبردست خدمات انجام دیں، لوگوں میں بھائی چارے کے جذبے کو ابھارا. قیام پاکستان کے ساتھ ہی آپ نے پاکستان کے لیے ایک اسلامی آئین کی تیاری کا کام بھی شروع کر دیا تھا. 1949 عیسوی میں آئین ساز اسمبلی نے جو قرارداد مقاصد منظور کی تھی، اس کی تیاری اور اسمبلی سے منظور کرانے میں بھی آپ نے اہم کردار ادا کیا تھا. یہ جو بچوں 1949 میں یہ جو کام ہے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کا، یہ ہے پاکستان بننے کے بعد کا. یقیناً 47 میں پاکستان آزاد ہوا تھا. یہ جو 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے، اس میں یقیناً علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب جیسے افراد شامل تھے. وہ قرارداد اتنی زبردست اور مضبوط قرارداد ہے، وہ آپ کے پاس تینوں آئین میں ابتدائیہ کے طور پر شامل ہے. باوجود اس کے کہ آئین منسوخ ہوئے، پہلا آئین جو 1956 میں بنا تھا منسوخ ہو گیا، ٹھیک؟ اس کے بعد دوسرا آئین منسوخ ہوا، تیسرا آئین موجود ہے جو کہ ترامیم ہوئی ہیں اس میں 1973، ایک 1965. لیکن قرارداد مقاصد میں جو باتیں اور جو نکات پیش کیے گئے ہیں وہ سب کے سب آج تک اس میں شامل ہیں. تو اس میں کون؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس کو منظور کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. آپ بڑے بے باک، نڈر اور حق گو تھے. بغیر کسی ڈر اور خوف کے حق بات کہتے تھے اور اس پر قائم رہتے تھے. قیام پاکستان سے کئی سال قبل کانگریس کے طرفدار مسلمان علماء نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوششیں شروع کیں، لیکن اس اتحاد کی راہ میں بڑی رکاوٹ گائے کی قربانی کا مسئلہ تھا. کچھ علماء نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ گائے کی قربانی کو ترک کریں. آپ نے اس موقع پر نہایت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے علماء سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح ہدایت فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا ہے اس کو کیوں حرام کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا حوالہ دے کر آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود حلال چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ کی حلال کردہ چیز کو محض ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے حرام قرار دیں. آپ کے اس بیان کے بعد پھر کسی کو ایسا کرنے کی جرأت نہیں ہوئی. یہ تھے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب. خوشنودی یہ لفظ آیا تھا ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے، یعنی کہ انہیں خوش کرنے کے لیے، ان کی رضا لینے کے لیے ہم کیوں جائز چیز کو حرام قرار دے دیں. وہ تو پھر ہمارے، اگر آپ ایک کام کریں گے تو ہماری بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کو اعتراض شروع ہوگا، تو ہم انہیں خوش کرنے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑ دیں. ٹھیک بچوں، یہ کام ہمارا ہو گیا. آج ہمارے پاس اب سوالات میں موجود ہے
اگلا سوال کلاس ورک صوبہ سرحد میں ریفرینڈم کے وقت علامہ شبیر احمد عثمانی نے کیا خدمات انجام دی؟ یہ آج کا آپ کا سوال، اس کو کاپی کر لیجئے جلدی سے اور اس کا جواب لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ کر لیا آپ لوگوں نے؟ میں اس کو مٹا دے رہا ہوں۔ اب ہمارے پاس آج کے کلاس ورک میں ہیں الفاظ متضاد۔ عالم کی الٹ یا متضاد جاہل۔ حق گوئی باطل۔ حق گو باطل۔ حلال کی الٹ حرام۔ طویل کی الٹ قلیل۔ باقاعدہ بے قاعدہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس الفاظ متضاد ہو گئے آج کے آپ کے۔ اب ہم آج کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک لیں گے۔ ہوم ورک میں کیا ہے؟ آپ کا جو آج کا سبق ہے اس کی کیا کرنی ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی کا جو پورا سبق ہے اس کی صرف ریڈنگ کرنی ہے، ایک نظر سے آپ کے دوبارہ سے یہ گزر جائے، ٹھیک ہے بچوں؟ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، ٹھیک؟ اللہ حافظ۔